السلام علیکم۔ پنجاب کی صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کنٹینرز وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر پہنچا دیے گئے ہیں، لیکن مزے کا خیز بات یہ ہے کہ پولیس اس سے آگاہ نہیں ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے حکم پر یہ کنٹینرز نہیں پہنچائے گئے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے کہنے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینرز پہنچا دیے گئے؟ کس کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون کس کو ڈرا رہا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے عہدہ چھوڑنے سے قبل کس سے بات کی، کس سے ٹیلی فونک کنورسیشن کی، اور آج ہی یہ عہدہ کیوں چھوڑنا پڑا، اور عہدہ چھوڑنے کی وجوہات کیا ہے، وہ وجوہات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آج اجلاس نہ بلایا گیا تو کیا ایڈونچر ہوگا، کیا کچھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر گورنر صاحب وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ بڑے دلچسپ صورتحال اس وقت بن رہی ہے، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن اب تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جو کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں، اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے اور کس نے پہنچائے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں ہوں نعمان خان۔ ناظرین اکرام، اس وقت جب میں آپ کو یہ خبر آپ نے دیکھی بھی ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر اس خبر کے اندر بھی ایک خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ پنجاب کی اندرونی ذرائع سے ہمارے کچھ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتظامیہ کا فیصلہ نہیں ہے، یعنی پولیس کا فیصلہ نہیں ہے وہاں پر کنٹینرز کا آنا۔ اچھا، یہ جب میں نے سوچا تو میں بڑا حیران بھی ہوا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، بیوروکریسی ان کے ماتحت ہے، انتظامیہ ان کا حکم نہیں مان رہی، اور ان کے حکم کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہاں، یہ تو وہی کہانی ہے کہ شاید نیوٹرل نہ رہا، بات نہ رہی، کہتے رہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن اب معاملات کچھ اور ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ زبان پر کچھ اور ہوتے ہیں، کردار میں کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہے۔ یہ بھی سوال اب سوشل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینرز پہنچا رہا ہے، وہ کون ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون ہے جو سہولت فراہم کر رہا ہے، وہ کون ہے جس کے حکم پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ کون ہے جس کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ہم تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ریجیم چینج آپریشن کے رات میں کیا ہوا تھا، ذرا آپ کو میں ریمائنڈر کروانا چاہتا ہوں تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ جب عمران خان نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اپنی ایک تقریر کی، اس تقریر کے بعد سے سپریم کورٹ رات کو 12 بجے عدالت لگی۔ جب عدالت وہاں پر لگی، فیصلہ ریورس ہوا، غیر آئینی رولنگ دے دی گئی۔ اب یہاں پر معلوم ہے کہ اجلاس ایک چل رہا ہے، ایک اجلاس چل رہا ہے۔ گورنر کا اسپیکر کو یہ حکم نامہ جاری کرنا، آرڈر جاری کرنا کہ یا پرویز الہی صاحب کو کہ آپ کو یعنی اسپیکر کو اجلاس بلایا جائے کل، اور 4 بجے اجلاس نہ بلایا گیا تو آپ کے گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیں گے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کرنے کے بعد شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ لیکن ڈی نوٹیفائی میری نظر میں اب تک اس طرح ایکسٹریم پہ وہ نہیں جائیں گے، ایڈونچر تو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ریورس ہو جائے گا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران خان نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، ایک طرف وہاں پر اسد کیسر تھے، یہاں پر سبطین اسلم ہے جو سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کی، وہ بھی بڑے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے پاس بھی 2-3 سرپرائزز ہیں۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اگر ان کے سامنے یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال بنے گی۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ پنجاب میں وہی کچھ ہوا جب ہم نے وزیر اعظم عمران خان تھے، مگر اس کے باوجود بختر بند گاڑیاں ہم نے دیکھی، وہاں پر کیا کیا پہنچتا رہا، ہیلی کاپٹرز آتے رہے، کس کے حکم پر کیا کچھ ہوتا رہا، وہ سب تمام پاکستانیوں نے اس دن جمہوریت کا جنازہ بھی دیکھا، اور آج پھر وہ لوگ جمہوریت کا جنازہ بھی دیکھ رہے۔ پاکستان میں آپ آوازیں لگاتے رہے، آوازیں کستے رہے کہ جمہوریت زندہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ جمہوریت تو جمہور کی منشا کا نام ہے، یہاں پر تو جمہور کی منشا کو سنا ہی نہیں جاتا۔ یہاں پر عوام کیا چاہتی ہے اس کا تو کسی کو سروکار ہی نہیں۔ یہاں پر عوام کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے اس کا کس کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ صرف اور صرف طاقت کا نشہ، طاقت کے دت میں ہو کر فیصلے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی بڑی طاقت،
اس سے زیادہ وہ پاکستان پر حکمرانی کرتا ہے. نہ آئین اسے کچھ کہہ سکتا ہے, نہ قانون اسے کچھ کہہ سکتا ہے. نہ آئین سے بھی وہ بالاتر ہے, قانون سے بھی وہ بالاتر ہے. اس کی مرضی, اس کی منشا کے مطابق جو کچھ وہ چاہتا ہے, جو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے, چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بھی ان کو نہیں روک سکتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو اگر دوں تو وہ اعظم سوادی کا کیس ہے. چاہے جس طریقے سے عمران خان پر جو قتل کا حملہ ہوا, کیا کچھ ہوا, طاقتور ہوتے بھائی, چاہے آپ جتنے مرضی فیصلے کریں. یہاں پر پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جناب یہ کنٹینرز کس نے پہنچائے. وہاں پر کنٹینرز بھی پہنچ چکے ہیں. تو مطلب کوئی تو ہے, ایک ایسا طاقتور شخصیت تو ہے جو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ پاکستان آئین کے قانون, پاکستان کی بیوروکریسی پر بھی وہ راج کرتا ہے. وہ شخص آخر کون ہو سکتا ہے, اور وہ کون ہے؟ بہرحال یہ سوال ہی ہم پوچھ سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں کہ نیوٹرل نہ رہا, اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر یہ جو نئی قیادت آئی, اس سے قوم کی بڑے ایکسپیکٹیشن ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی نے ان ایکسپیکٹیشن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تو اس دفعہ پھر معاملات آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں, آلریڈی قوم اور اداروں کے مابین کسی بھی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا نقطہ نظر ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب بالکل آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, تو تمام تر سیاسی جتنے بھی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, آپ کا کوئی اس میں سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کام ہے وہی کام ہونا چاہیے. باقی جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جو لڑائی لڑ رہی, اس کو لڑنے دے جس طریقے سے. یعنی اگر پی ڈی ایم میں اتنی بڑی طاقت ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے, پاکستان تحریک انصاف میں اپنی طاقت ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو تھرو آؤٹ سپورٹ کرتے رہے, دوسروں کو کہے کہ نہیں ہم نیوٹرل ہے, اس لیے ہم نے آپ کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اگر ان کے سر سے ہاتھ اٹھایا گیا ہے تو یہاں پر یہ ہاتھ رکھا گیا ہے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ ہاتھ کو یہاں پر رکھیے, یہاں بھی دیکھیے, یہاں بھی دیکھیے, جو چیزیں ان کو کرنے دیں. مصلحت کا کردار ادا کر سکتے تو کیجئے, نہیں تو آپ خاموش رہیے, تو یہ بہتر ہی ہے. لیکن اب معاملات آگے جائیں گے تو معلوم ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایشو ہے, اور وہ آئی جی پنجاب کا جو اس عہدہ چھوڑنا ہے. بیسیکلی ان کے عہدے چھوڑنے کے جو وجہ ہے وہ ایک تو یو این میں ان کی کوئی جاب ہوئی ہے, اور اس جاب کی وجہ سے انہوں نے یہ عہدہ چھوڑا ہے. لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس دن کا انتخاب کرنا اور آج کے دن میں یہ عہدہ چھوڑنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. بہرحال یہ سوالات تو ہم پوچھتے رہیں گے, یہ سوالات ہم اٹھاتے رہیں گے, یہ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. اور آج کے ہی دن میں یہ عہدہ چھوڑنا جب ایک ذمہ داری تھی اور ایک ٹینشن کی کیفیت پنجاب میں دوبارہ بن چکی ہے, اور اس موقع پر اس طرح کا عہدہ چھوڑنا, ابھی دوسرا کوئی تعینات بھی نہیں ہوا, انتظامی ایک بڑی پوسٹ ہے, آئی جی کے احکامات مانے جاتے ہیں. پھر یہ بھی کچھ خبر آئی, اس کی مجھے کنفرمیشن نہیں پتا, کہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے پنجاب کے وہ بھی سیکرٹری وہ بھی مستعفی ہو چکی ہے, ان کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے, وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں. امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرف آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آج اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو رانا ثناء اللہ جو دعویٰ کر رہے ہیں, کیا اس دعوے پر وہ قائم رہیں گے, اور وہ اس طریقے سے وہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بہرحال اب سے کچھ دیر بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے, اور اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو معاملات عدالت میں جائیں گے. اب عدالت میں جس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے تو آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پاک افیئرس کے ساتھ جڑے رہیے. اسی کے ساتھ اگر آپ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے. دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت. اللہ نگہبان.